پروگرام احکام شریعت اور طہارت سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ طہارت ایک وسیع موضوع ہے اور اس کے ذیلی بہت سے ٹاپکس ہیں، جن میں سے ایک ہم نے جو پہلا لیا تھا وہ پانی کے بارے میں تھا کہ کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے اور کس پانی سے وضو یا غسل کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم وضو پر آئے ہیں اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں وضو کے 4 فرائض آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کو ٹخنے سمیت دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے جو ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کی مقدار پر مسح فرمایا، یعنی سر کے اوپر مسح کیا لیکن پیشانی کی مقدار پر، اور پیشانی کی مقدار اگر آپ اندازہ کریں تو چوتھائی سر کے برابر تقریباً بن جاتی ہے، جس سے اور بھی حدیثیں جس سے استدلال کیا کہ کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض اعتقادی کہلاتا ہے، ایک فرض عملی کہلاتا ہے۔ فرض اعتقادی تو وہ فرض ہوتا ہے جو کسی نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس کو اور آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی کسی ایسی آیت سے کسی چیز کی ادائیگی کا لزوم لازم ہونا ثابت ہو کہ جس آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہو، کسی مجتہد کو اس کی وضاحت کے سلسلے میں کلام کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی سمجھانے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، اس کا اعتقاد رکھنا لازم ہے، تو اس کو کہتے ہیں فرض اعتقادی۔ گویا کہ فرض اعتقادی وہ فرض ہوتا ہے کہ جو کسی ایسی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بالکل واضح ہوتی ہے، اپنے مضمون پر قطعی طور پہ دلالت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس آیت کے اندر کوئی ایسا اجمال، کوئی ایسا اشکال نہیں ہوتا کہ اس کی وضاحت کے لیے مجتہد کو خود کلام کرنا پڑے۔ اس فرض اعتقادی کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے اکثر صورتوں میں، بعض صورتوں میں نہیں بھی ہوتا لیکن اکثر صورتوں میں کفر ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کا تعلق کسی ایسے مسئلے سے ہو کہ جس پر تمام علماء کرام متفق ہو گئے ہوں، تو پھر اس کے انکار کرنے والے کو کفر کہا جاتا ہے، اور فرض اعتقادی کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرض عملی ہوتا ہے۔ فرض عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی لازم چیز کہ اس کا لزوم قرآن کی کسی نص قطعی وغیرہ سے تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن کوئی امام، کوئی مجتہد کی نگاہ یہ کہتی ہے، ان کی نظر، ان کی فکر یہ کہتی ہے کہ اگر اس عمل کو نہ کیا جائے تو عبادت ادا ہی نہیں ہوگی۔ گویا کہ نظر مجتہد میں اس فعل کا لزوم انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس فعل کا وجود انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ فعل نہیں ہوگا تو عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھائی سر کے مسح کو لازم قرار دیا حدیث کی روشنی میں، تو گویا کہ مسح کرنا تو فرض ہے ہی ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا کم از کم ضروری ہے۔ گویا کہ مطلقاً مسح کرنا فرض اعتقادی میں داخل ہوگا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد سے ثابت فرما رہے ہیں تو اس کو فرض عملی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر کوئی چوتھائی سر کا مسح نہیں کرے گا تو وہ عبادت یعنی وضو پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو نظر مجتہد میں اگر کسی فعل کا وجود اتنا ضروری ہو کہ اگر اس فعل کو نہیں کریں گے تو اس عبادت کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، اسے کہتے ہیں فرض عملی۔ تو یہ فرض 2 طرح کے ہیں۔ تو مسح کے اندر اگر دیکھیں تو بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی مقدار کے مطلقاً مسح کرنا یہ فرض اعتقادی میں آتا ہے، اور چوتھائی سر کا مسح چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ کہتا ہے احادیث کی روشنی میں، دلیل اس سے بھی حدیثوں سے لی ہے، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک گویا کہ اگر چوتھائی سر کا مسح نہ ہو تو وضو کی عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ نظر مجتہد میں اس فعل کا وجود انتہائی ضروری اور لازم ہے تو اس کو پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ فرض عملی ہے، اور فرض عملی کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا، نہ اس کا مطلب اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوتا اگر کوئی کرے گا اور دلیل کے ساتھ باقاعدہ اگر کرے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گمراہی تک نہیں ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس فرض عملی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ ایک بال کا یا ایک روایت کے مطابق 3 بالوں کا مسح کو بھی کافی تصور فرماتے ہیں،
لیکن اگر کوئی مطلب انادن بغضن بغیر کسی دلیل کے کرے تو ہم اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اب فرض جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ فرض عملی میں شمار ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کی وہ آیت جو وضو کے 4 فرائض کو ثابت کر رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 اعضاء کے لیے فغسلو کا لفظ استعمال فرمایا، ذکر فرمایا، اور ایک عضو کے لیے سر کے لیے ومسحو کے بارے میں ومسحو کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ دھونے اور مسح کرنے کا حکم ہے، اور میں نے دونوں کی تعریف آپ کو بتائی کہ 3 اعضاء کو چونکہ دھونے کا حکم ہے، تو دھونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر سے جس کو آپ دھو رہے ہیں اس کی ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے تو ہم کہیں گے یہ دھونا ہے۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر فقط تری کا پہنچا دینا، گیلا پن کا پہنچا دینا، یہ مسح کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا چہرہ دھونا فرض، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے۔ تو اس کی کوئی بھی جگہ ایسی نہ رہ جائے، اگر ایک بال برابر جگہ بھی ایسی ہو کہ پانی نہیں بہا، آپ نے خالی گیلا ہاتھ اس پہ پھیر لیا، آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور مسح کے اندر خالی صرف تراوٹ پہنچا دینا کافی ہوتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ پانی بہائیں، لیکن پانی بہا لیں گے تو مسح بھی ہو جائے گا، جیسے آپ کو میں نے سمجھایا تھا۔ سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے، لیکن پہلے کالر منتظر کال لیتے آپ کے خدمت میں عرض کر رہے تھے وضو کے بارے میں۔ تو وضو کا میں طریقہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، پہلے اس کے بارے میں شروع میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ پانی سے طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ احناف کا موقف یہی ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، محض اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک نیت نہیں کریں گے تو عمل ہی مارز وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ احناف یہ کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر نیت نہ ہو تو عمل ہی نظر نہیں آتا، یعنی عمل ہی وجود میں نہیں آتا۔ حالانکہ سینکڑوں اعمال ایسے ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات نیت حاضر بھی نہیں ہوتی اور عمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث کا ظاہری مضمون نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے خلاف کوئی کلام فرمائے، یعنی جو بالکل صریح حقیقت ہے اس کے خلاف کلام ہو جائے۔ لہٰذا چونکہ بہت سارے اعمال نیتوں کے بغیر بھی مارز وجود میں آتے ہیں، قلب میں کوئی ارادہ کوئی نیت نہیں ہوتی اور پھر بھی وہ عمل ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اصل میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں فرمانا چاہ رہے، کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو احناف نے پھر یہ فرمایا کہ یہاں پہ اعمال سے پہلے ثواب گویا کہ پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ محض اعمال کا ثواب نیتوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ احناف کے نزدیک اعمال سے پہلے اگر نیت کریں گے تو پھر اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا، اگر نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا، عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ وضو کے بارے میں خاص طور پر ہم پہلے بات کرتے ہیں، اگرچہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی تو نیت کرتے ہیں اور نیت نہ کرے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہاں تو یہی ہے کہ اگر نیت ہوگی تو نماز کا وجود ہے ورنہ نہیں، اس پہ ہم کلام بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے یہاں دیکھ لیجئے وضو اور غسل کے مسئلے میں احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم چونکہ پانی استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں پانی کے بارے میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، طہورا کے الفاظ ہیں کہ پاک کرنے والا پانی۔ تو گویا کہ پانی میں اللہ تبارک و تعالی نے بالذات فی نفسی ہی، بغیر کسی اور چیز کی امداد کے اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جہاں کسی چیز سے لگے گا اس کو پاک و صاف کرے گا۔ جیسے کہ آگ میں اللہ تبارک و تعالی نے جلانے کا وصف پیدا فرمایا، کوئی جلنے کی نیت کرے نہ کرے آگ جلائے گی۔ اسی طرح پانی چونکہ بالذات مطہر ہے، یعنی پاک کرنے والا ہے، خود اللہ تعالی نے اس کو طہور بیان فرما دیا کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ جب اس پانی کو استعمال کیا جائے گا، چاہے کوئی پاکی کے حصول کی نیت کرے نہ کرے، پانی اسے پاک کر دے گا۔ لیکن اب حدیث کو بھی لے کر آئیں، انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ محض اعمال کا ثواب، یعنی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خلاصے کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کر لے گا، وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو خلاصے کلام پھر یہ ہوا کہ وضو کے لیے نیت کرنا کوئی شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، احناف کے نزدیک فقط سنت ہے۔ اگر نیت کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، باقاعدہ وضو ایک عبادت کی شکل اختیار کر لے گا اور اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بغیر ثواب کی نیت کے وضو کر لیتا ہے
تو اس میں وضو ہو جائے گا، وہ اس وضو سے نمازیں وغیرہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے تھوڑے سے میں ایک بات کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر ہم جوابات کی طرف آتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اگر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں وضو کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وضو پر ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر کوئی بغیر نیت کے وضو کر لیتا ہے تو وضو ہو جائے گا، اس پہ ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ دل میں فقط ارادہ کر لیں میں وضو کی نیت کرتا ہوں، مطلب میں اللہ تعالیٰ کے لیے وضو کی نیت کرتا ہوں، یا یہ نیت کر لیں کہ میں نماز کو اپنے لیے جائز کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، کیونکہ نماز وضو کے بغیر جائز نہیں ہوتی ہے، تو بس یہ آپ نے نیت کی تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ زبان سے کہنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، یعنی نیت تو اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن ہم نماز کے لیے اس نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر دیتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اگر امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے۔ اسی طریقے سے آپ وضو کے لیے بھی زبان سے کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، افضل ہے کہ زبان سے کہیں اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر وضو کرتا ہوں، اور پھر شروع ہو جائے۔ اب یہ جو دیکھیں، اس کا میں بس یہ تھوڑی سی بات سمجھا دوں کہ ثواب کی اگر نیت کے ساتھ آپ وضو کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نیت اگر موجود نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ تو اس کی ایک مثال دیکھیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص بارش میں نہا رہا ہے اور اس کے تمام اعضاء وضو پر اچھی طرح پانی بہہ گیا ہے، پاؤں بھی اچھی طرح دھل گئے، ہاتھ اور چہرہ، ناک میں پانی چڑھانا کلی کرنا تو سنت کریمہ تھا، اگر وہ رہ بھی گئی کوئی بات نہیں، لیکن چاروں اعضاء وضو پر اچھی طرح پانی بہہ گیا، لیکن وہ صرف بارش میں نہا رہا تھا، بس اس کا ارادہ وضو کرنے کا نہیں تھا، وضو ہو جائے گا، لیکن اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ بارش میں نہاتے نہاتے وضو کی نیت کر لے تو اس کو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح آپ سمندر پہ گئے، آپ نہا رہے ہیں سمندر میں پانی میں، تو سمندر کے پانی میں جانے کے بعد اگر آپ اعضاء وضو پر پانی آپ کے بہہ جاتا ہے، وضو ہو جائے گا، چاہے آپ صرف نہانے کے قصد و ارادے سے گئے تھے، وضو کی نیت نہیں تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی طریقے سے پاک و صاف پانی کو اعضاء وضو پر بہا دیتا ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ اب اگر نیت پہلے موجود تھی تو ثواب بھی ملے گا، نیت پہلے موجود نہیں تھی تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے 2 کویسچنز رہتے تھے، ایک پوچھا تھا کہ بعض لوگ سنت پڑھتے ہیں نوافل چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، نوافل ہوتے ہی زائد شے کو نوافل کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، اور اس میں انسان کو مکمل طور پہ قدرت و اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو پڑھے اور چاہے تو بلا عذر چھوڑ دے۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے چھوڑنے پر شریعت اسے ناپسند بھی نہیں فرماتی ہے، کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شریعت اس کو ناپسند نہیں کرتی ہے۔ تو لہذا اگر موقع ہے اور پڑھ بھی سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو بالکل اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی وبال نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو فجر تو کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں اور باقی نمازیں کرسی پہ بیٹھ کے، جیسے مسجد میں کرسیاں ہوتی ہیں اس پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کا فجر کی نماز کھڑے ہو کر باقاعدہ ادا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ بقیہ نمازوں میں بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ مرض ایسا ہے کہ اگر ہمت کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، تو بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی۔ اور پچھلے پروگرام میں ہماری اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ اب یہ ایک فیشن سا بن گیا ہے، ذرا سا کوئی مطلب اس کے ٹانگ میں درد ہوگا وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ ویسے روڈوں پہ گھومتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن جب مسجد میں آئیں گے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ فرائض ہوں یا واجبات، یعنی فرض نماز یا وتر جیسے واجب ہیں، یہ بلا عذر بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں کوئی درد شدید وغیرہ نہیں ہوتا یا وضو ٹوٹنے والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگ کھڑے ہو کے پڑھیں تو قطرات آنے لگ جاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھیں تو نہیں آتے، اس قسم کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ پھر یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا عذر کو بنیاد بنا کر بیٹھ کے انسان پڑھ رہا ہے، تو اس پہ ضرور توجہ کریں، لیکن پھر بھی ہمیں کسی پر بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ خود اپنے بارے میں غور و تفکر کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں اور اس کی کسی حالت کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ویسے تو بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، دیکھو آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تو میں صرف ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی کیا کیفیت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چل پھر لیتا ہو، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ چلتا پھرتا بھی بڑی دقت کے ساتھ ہے۔ نماز میں آتا ہے تو چلنے پھرنے میں تو کوئی شرع رعایت کا پہلو ہے ہی نہیں، نماز میں شرع رعایت کا پہلو ہے تو اس سے فائدہ اٹھا کے بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہی زیادہ اپنی مجبوری کو بہتر سمجھتا ہے، تو ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی، کسی کا محاسبہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہاں بس اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دیانت دارانہ طور پہ غور کر لیں،
کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو بلا عذر بیٹھ کے نماز فرض ادا نہیں ہوگی۔ آج کی کال جوابات لیتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کسی کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا، جیسے میں پیسے دوں یار یہ چیز خرید کے لے آؤ، اور میں نے کہہ دیا کہ 50 یہ بیچنے کا میں نے وکیل بنایا کہ 50 کی چیز ہے، ویسے تو اگر تم 100 کی بیچ دو گے نا تو میں تھوڑا سا نفع دوں گا، اور وہ جا کے اپنی مہارت سے واقعی وہ چیز 50 کی 100 کو بیچ دیتا ہے، لیکن ہمیں آ کے بتاتا ہے میں نے 50 کی بیچی ہے، اور 50 اس قصد و ارادے سے رکھ لیتا ہے کہ چونکہ میری سیلز مین ہوں، میں نے اچھے انداز سے کسی کو قائل کر کے 50 روپے زائد چیز لے کر چیز بیچی ہے تو یہ 50 میرا حق ہے، تو کیا وہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وہ شے کا مالک نہیں ہو جاتا، بلکہ وکیل اگر خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے تو اپنے موکل کی طرف سے خریدتا ہے، موکل کی طرف سے بیچتا ہے، موکل جو وکیل بنانے والا ہے، تو گویا کہ اس کی نہ چیز تھی نہ اسے اس کا حق تھا کہ وہ اس کا پیسہ رکھتا۔ اگر وہ واقعی اتنا ماہر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کم پہ رکھا جائے تو صاف منع کرے، پہلے طے کرے، لیکن جب طے نہیں کرتا 50 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچتا ہے تو گویا کہ یہ مالک کا ہی حق ہے، کیونکہ 50 میں بیچتا تب بھی یہ چیز کا بدلہ تھا، اگر 100 روپے میں بیچا تب بھی یہ 100 روپے اس چیز کا عوض ہے، چیز کا ہی بدلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مہارت سے ٹھیک ہے 50 زائد میں بیچ دیا، لیکن یہ موکل کا حق ہے کہ پورے کے پورے 100 روپے لا کر دے۔ اگر وہ اس میں سے 50 روپے اپنی مہارت کے کاٹ لے گا تو اس مہارت کا جواب اسے بڑی مہارت کے ساتھ پھر میدان محشر میں دینا پڑے گا، اور وہاں کوئی مہارت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اس قسم کے جو پیسے دبائے ہوں واپس کیے جائیں۔ اور ضمناً اس میں ایک مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ جیسے مثال کے طور پہ انٹرویو وغیرہ دینے جاتے ہیں، قابلیت بڑی زبردست ہے، انٹرویو لینے والے کہتے ہیں یا جو بھی کمپنی ہے کوئی بھی ادارہ ہے آفس وغیرہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو اس کی سیلری مثال کے طور پہ 25,000 روپے دیں گے۔ اب وہ اپنی قابلیت کا اندازہ کر کے سوچتا ہے کہ مجھے ملنے چاہیے 40,000، وہ 25,000 پہ ڈن تو کر دیتا ہے کیونکہ بھئی نوکری ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بعد میں وہ ادھر ادھر سے کمپنی میں ہاتھ مار کے 40,000 پورے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چونکہ میری قابلیت زیادہ ہے اس لیے میں پورے اپنے 40,000 کر رہا ہوں۔ اس قسم کے بھائیوں کو چونکہ ریلیٹڈ مسئلہ تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جتنے پر سیلری جتنے طے ہوئی ہے اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ لینا اس کے لیے حرام ہوگا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری 40,000 کی قابلیت ہے تو پھر وہ پہلے طے کرتا، اگر طے 25,000 کیا ہے اور آفس والے اس کو اس کی قابلیت سے کم یہ 25,000 دے رہے ہیں تو بہرحال چونکہ رضامندی کا اظہار کر دیا تو اس سے زیادہ لینا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ناجائز ذریعہ اختیار کر کے اپنی تنخواہ بڑھائے گا مالکان کی اجازت کے بغیر تو وہ گنہگار ہوگا، اس میں ضرور خیال رکھا جائے۔ ایک کالر ہمارا تو یہ ایک کویشچن یہ کیا کہ اگر کوئی شخص قرآن عظیم کو بھی مانتا ہے، تمام احادیث کا اقرار کرتا ہے لیکن کسی ایک حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو اس شخص کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا اگر وہ کیا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے ہزاروں جھوٹی حدیثیں اس وقت بھی معاشرے میں گردش کر رہی ہیں، اگر اس قسم کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہت محمود ہے، کیونکہ جھوٹی حدیثیں جن کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے اس کے وضع کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وضع کردہ حدیثیں اپنے پاس سے گھڑی گئی ہیں، ان کا انکار کیا جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث سے مراد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہونا کسی بھی طریقے سے ثابت ہے، پھر وہ اگر اس کا انکار کرتا ہے اور ویسی کسی معقول وجہ کے بغیر کر رہا ہے تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں اچھی طرح دیکھ لی جائیں۔ میں نے فرمایا کہ ٹینک میں کوئی پانی وغیرہ ڈال رہے تھے تو اچانک ایک چھپکلی ٹینک کے اندر نظر آئی بھاگتی ہوئی، تو اس کو بڑا تلاش کیا لیکن بعد میں نظر نہیں آئی، تو ٹینک کے پانی کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں زندہ چھپکلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، اگر یہ پانی میں بالفرض گر بھی جاتی اور آپ اس کو نکال کے زندہ ہی باہر پھینک دیتے تو پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فی نفسی ہی چھپکلی کا ظاہری بدن کوئی ناپاک نہیں ہے، نہ یہ ایسا ہے کہ کوئی درندہ ہے کہ اس کا لعاب منہ اگر پانی کے اندر ڈل جائے گا تو اس سے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ چھپکلی مر جاتی تو اس کا بلڈ ہوتا ہے، اس وہ پانی سے متصل ہو کے پانی کو ناپاک کرتا۔ اس میں تھوڑا سا کلام مزید کریں گے، لیکن ایک مختصر ایک زندہ چھپکلی ٹینک میں اچانک غائب ہو گئی ہے، اگر غالب گمان بھی ہو کہ بالفرض پانی میں گر گئی ہوگی تو کیا اس پانی کو ناپاکی کا حکم دیں گے یا نہیں؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ چھپکلی کا ظاہر بدن اور اسی طرح اس کے منہ میں اگر بالفرض لعاب بھی ہو تو وہ بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے تو ایک بلی وہاں پر آئی، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اس کے آگے کر دیا، اس نے پیا اور وہ چلی گئی، اور اسی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ بلی جو ہے طوافین اور طوافات میں سے ہے۔
طوافین طوافات اسے کہتے ہیں جو بار بار چکر لگانے والے ہوں. جیسے طواف میں ہم چکر لگاتے ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کے جھوٹے کے پاک ہونے کی علت خود ذکر کر دی کہ چونکہ بلی بار بار گھر میں چکر لگاتی ہے، اگر اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دے دیا جائے تو یہ کبھی دودھ میں منہ ڈالے گی، کبھی پانی میں منہ ڈالے گی، تو پانی کو بھی بہانا، پھر برتن کو پاک کرنا، بار بار پاک کرنا لازم آئے گا اور اس سے لوگ شدید حرج میں مبتلا ہو جائیں گے، لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے. اس سے فقہائے اسلام نے پھر یہ علت نکال لی کہ طوافین اور طوافات والی علت جس بھی جانور میں پائی جائے گی اس کے جھوٹے کو پاک قرار دے دیں گے. لیکن کتے کے بارے میں چونکہ نص قطعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی تو یہ نہیں کہ گھر کا پالتو کتا ہے جی بار بار کمروں میں آتا ہے جاتا ہے تو اس کے جھوٹے کو بھی پاک قرار دے دیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باقی جیسے اب فقہائے اسلام نے فرمایا کہ چوہا ہے، اگر اس کے منہ پر ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہ ہو یہ پانی پی لے گا، پانی پاک رہے گا کیونکہ طوافین میں سے ہے. اسی طرح جتنے حشرات الارض جس میں چھپکلی بھی شامل ہے، یہ بھی چونکہ دیواروں پر رہتی ہے، بار بار آتی جاتی ہے، تو ظاہری بدن تو ویسے ہی پاک ہے، اس کو شریعت نے ناپاک قرار نہیں دیا. اور اگر لعاب لگ بھی جائے تو طوافین میں سے ہے، اس کو ویسے بھی بالفرض اگر لعاب ناپاک بھی ہوتا، جیسے بلی کا لعاب درندہ اگر درندے ہونے کی نیت سے دیکھا جائے، جہت سے دیکھا جائے تو ناپاک ہونا چاہیے، لیکن اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار طواف کی علت کی بنا پر، بار بار چکر لگانے کی علت کی بنا پر پاک قرار دے دیا. تو چھپکلی کا لعاب بھی پاک ہو جانا چاہیے تھا، یعنی اس کو پاک قرار دیا جانا چاہیے تھا. جبکہ یہاں تو کوئی ایسی مطلب کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس سے چھپکلی کے لعاب کا ناپاک ہونا ثابت ہو. خلاصے کلام یہ ہے کہ نہ اس کا لعاب ناپاک، نہ ظاہری بدن ناپاک، تو یہ پانی بھی پاک رہے گا. ہاں اگر یہ مر گئی، ٹینک میں گر کر پھول گئی، تو پھر چونکہ مرنے کے بعد جو جسم میں ایک مدافعاتی نظام ہوتا ہے کہ وہ پانی کو اندر جانے سے روکتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے تو پانی اندر تک پہنچتا ہے اور پھر جسم میں جو بلڈ موجود ہوتا ہے اس سے یہ متصل ہوتا ہے پانی، اور اس خون کی وجہ سے وہ ناپاکی اس پانی کے ساتھ اندر سرایت کر جاتی ہے گویا کہ. تو اگر چھپکلی مر گئی، بعد میں دیکھا کہ مری بھی ملی ہے، تو اس پانی کو ناپاک قرار دیں گے. لیکن جب تک وہ چھپکلی زندہ ہے، آپ نے نہیں مرتے ہوئے دیکھی یا گر گئی اور آپ نے نکال کے پھینک دیا، وہ مری نہیں تھی، پانی پاک رہے گا. میں نے فرمایا کہ اگر حرمین میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ اور سامان اپنے سامنے رکھ دیا تو کیا ایسا کرنا درست ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے؟ اس بات کے اندیشے کے پیش نظر اور اس سے قطع صف لازم آئے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، سامنے رکھنا اگر ایسا ہے کہ اگلی صف کے اندر رکھ دیا آپ نے تو پھر تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ واقعی اس سے اگلی صف نہیں بن سکے گی. اور اگر ایسا آپ نے رکھا ہے اپنے درمیان کہ آپ اگر سجدہ کریں تو وہ سامان کی اتنی اونچائی نہیں ہے کہ آپ کے سجدے سے مانع ہو، اور سامنے آپ کا رکھا ہوا ہے، سامنے والی صف متاثر نہیں ہو رہی، تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بہتر افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ آپ جب نماز کا وقت ہونے والا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ سامان کسی ایسے محفوظ مقام پہ رکھیں کہ بعد میں آپ کو مل بھی سکے اور یہ درمیان میں اس قسم کی مداخلتیں نہ ہوں. بہرحال آپ کو تفصیل بتائی کہ سامنے والی صف میں رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ قطعی صف ہوگی تو پھر اس میں گرفت بھی ہے، اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں. ایک انہوں نے فرمایا کہ بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ان کے والد و والدہ کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اب والد صاحب کا انتقال ہوا تو وہ پیسہ تمام والدہ کا کہلائے گا یا اولاد کا بھی اس میں حق ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ فیصلہ آپ کی والدہ ہی کریں گی کہ اس میں کیا تمام پیسہ والد کا تھا، صرف والدہ کو سائن کی اتھارٹی دی گئی تھی، یا اس میں والدہ کا بھی کوئی حصہ تھا. اگر تو والدہ کا حصہ تھا تو جتنا والدہ کا ہے اس میں تو اولاد کا حق نہیں ہے، کیونکہ ابھی والدہ زندہ ہیں. اور جتنا والد کا تھا بعض یا کل، اس میں یقیناً آپ کی والدہ کا بھی حق ہے اور اولاد کا بھی ہے. خالی جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے سے کوئی آدمی بقیہ مال کا مالک نہیں بن جاتا. جیسے آپ کے والد صاحب کا وصال ہوا ہے، اس مال کی تقسیم اب کسی کی مرضی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تمام معاملہ قرآن میں یا پھر احادیث مبارکہ میں ذکر ہو چکا ہے، اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگی. لہذا والد صاحب اگر فوت ہوئے ہیں اور آپ اولاد موجود ہیں تو آپ کی والدہ کو اس مال کا 8واں حصہ ملے گا، باقی تمام کا تمام جو ہے پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. اگر آپ کی والدہ اس کل مال کو اپنا مال کہہ کر قابض ہو گئی ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہیں، جبکہ آپ لوگ اس کا مطالبہ کر رہے ہوں. اگر آپ لوگ ورثاء خاموش ہو جائیں، تقسیم کا مطالبہ نہ کریں، تب بھی افضل اور اولا تو یہی ہے کہ والدہ فوراً وہ مال آپ کے حوالے کریں. لیکن بہرحال اب تاخیر میں گناہگار نہیں ہوں گی. لیکن اگر ایک وارث بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ جی میری وراثت مجھے دی جائے، تو نہ یہ کوئی بدتمیزی ہے، نہ کوئی بے ادبی ہے، نہ ماں کی کوئی نافرمانی ہے، بلکہ یہ تو عین قرآن اور حدیث کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے. اس صورت میں والدہ اگر برا مانیں گی یا اس تقسیم میں ڈیلے کریں گی تو والدہ گناہگار ہوں گی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں. دوسرے انہوں نے فرمایا کہ کچھ مکانات ہیں جن کا کرایہ آتا ہے، کیا وہ والدہ کا حق ہے یا اس میں بھی اولاد کا حق ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکانات ہیں کس کے. اگر تو آپ کے والد کے مکانات تھے
تو یقینی سی بات ہے کہ ان مکانات کے ایک ایک جز میں جس طرح والدہ کا حق ہے اسی طرح اولاد کا بھی ہے۔ شرعی تقسیم کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق وہ مکانات تقسیم ہوں گے۔ اگر مکانات ابھی نہیں بیچ رہے، اسے جو کرایہ آ رہا ہے اسے شرعی طریقے سے ہی تقسیم کریں، جتنا والدہ کا حق بنتا ہے والدہ کو دیں، جتنا اولاد کا حق بنتا ہے اولاد کو ملے گا۔ اور اگر وہ مکان بالفرض آپ کے والد صاحب اپنی زندگی میں آپ کی والدہ کے نام کر گئے تھے، ان کو دے دیا تھا قبضے میں، تو پھر وہ والدہ کا ہے، پھر اس میں بھی آپ کا حق نہیں ہے، والدہ کا وصال ہوگا تو آپ کا حق بنے گا۔ تو اگر وہ والد صاحب کے ہیں تو بالکل اس میں اولاد کو مطالبے کا حق حاصل ہے کہ یہ مکان بھی ہمیں تقسیم کر کے دیے جائیں۔ اس میں بھی اگر والدہ ناراضگی کا اظہار کریں یا تقسیم میں دیر کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ بھائی نے مزید کوشچن کیا کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو بہن حاملہ ہے وہ لوہے کو ہاتھ نہ لگائیں، وہ سورج کی طرف نہ دیکھیں ورنہ بچے پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، شریعت تو اس بارے میں بالکل خاموش ہے۔ شریعت اس قسم کے تمام توہمات کا انکار کرتی ہے۔ دنیا میں کچھ چیزیں سبب بن سکتی ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو اپاہج پیدا فرمانا چاہے تو کوئی نہ کوئی چیز سبب بن جائے گی، وہ اپاہج ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سورج گرہن کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ والدہ کے بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو باتیں بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے تو پھر عام قسم کے لوگوں کو اس کے خلاف کرنے کی طرف مجبور نہ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ معروف ہو گیا جی، جو عورت اگر سورج گرہن کے ٹائم میں لوہے کو ہاتھ لگائے گی بچہ عیب دار پیدا ہوگا، مثال کے طور پر۔ اب اگر عورت لوہے کو ہاتھ نہیں لگاتی تو شریعت نے کوئی حکم تو نہیں دیا کہ اس حالت میں لوہے کو ضرور ہاتھ لگاؤ، تو اس کا مطلب ہے کسی شرعی طور پہ ممنوع چیز کا ارتکاب لازم نہیں آ رہا۔ تو ان کو پھر اس کا مکلف نہ بنائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ ضرور کرو اور اس کا رد کرو لوگوں کا، یہ غلط ہے، بالکل نہیں، ان کو اس طرح چھوڑ دیں۔ اگر وہ اس کی احتیاط کر رہی ہیں تو کرنے دیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرو، یہ سب توہمات ہیں، بیکار باتیں، افواہیں، اور تم لوہے کو ہاتھ لگا سکتی ہو، مثلا اس عورت نے ہاتھ لگایا، اب جو بچہ پیدا ہو وہ اپاہج پیدا ہو گیا مثال کے طور پر، تو اب جو عام جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے وہ فوراً آپ سے اور دین سے بدظن ہو جائیں گے کہ دیکھا نا تمہاری بات مانی، بچہ اپاہج ہو گیا، لوگ صحیح کہہ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ شخص اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو غلط اور لوگوں کی افواہوں کو سچ کہہ کر ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی، یا سچ مان کر اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے عوام الناس کو حتی الامکان اس امتحان میں نہ ڈالا جائے۔ اگر وہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا خیال رکھتے ہیں اور وہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کرنے پر ان کو مجبور نہ کیا جائے، اسی میں حکمت ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ بھائی نے فرمایا کہ ان کا جو پیسہ تھا وہ ان کی مرضی سے کچھ بطور قرض رکھا گیا اور اس پر کچھ سود ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سود کا کیا کیا جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے، تو اس کی روشنی میں تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ آپ اس سود کو نہ لیں کیونکہ اس کا لینا بھی حرام ہے، چاہے بعد میں آپ کسی غریب کو دے دیں لیکن لینا ہی حرام ہے۔ لیکن اب یہاں دو چیزیں ہیں، اگر آپ سود کو لیتے ہیں حرام فعل کا ارتکاب ہوتا ہے، اور سودی پیسہ اکاؤنٹ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں لیتا ہوں، تو وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی نیک کام میں صرف ہوگا، وہ کسی نہ کسی سودی کام میں لگ جائے گا اور اس سے اور زیادہ سودی معاملات ہوں گے، دو یہاں پر ضرر جمع ہو گئے۔ تو قاعدہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ آپ نے اختیاری فعل کیا جس پر سود بنا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور دوسرا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسہ نہ چھوڑا جائے، دل میں کراہت اور نفرت رکھتے ہوئے اس پیسے کو لے لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس پر بھی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں کہ میں نے یہ لے لیا، اور پھر بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار، وہ دے دیں اور آئندہ اس چیز سے اجتناب کریں۔ بھائی نے فرمایا کہ دوران غسل وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، وضو کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام طریقہ ہے جو انشاءاللہ ہم عرض بھی کریں گے۔ غسل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، آپ اندر گئے، آپ نے ستر کھولا، دل میں نیت کریں کہ میں غسل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد پہلے اگر بالفرض جنابت کا غسل ہے تو اعضائے ستر پر پانی بہائیں، اس کے بعد اگر کہیں نجاست لگی ہے تو اس کو دھوئیں، اس کے بعد مکمل نماز کا سا وضو کریں، لیکن اس میں کچھ پڑھیں نہیں کیونکہ آپ برہنہ حالت میں جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے ویسے کریں، باقی پھر غسل کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ بچی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی وصیت کرے تو وہ وصیت کتنے مال میں جاری ہوگی، یعنی مرنے والا کا وصیت کرتا ہے۔
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی وصیت درست بھی ہے کہ نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض لوگ مرنے سے پہلے اپنے مالی وصیت کر دیتے ہیں اور ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کی وصیت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو فوت ہونے سے پہلے مالی وصیت کر گئے تھے تو سب سے پہلے کسی سے فتویٰ لیں کہ یہ وصیت قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ مالی وصیت تہائی مال میں جاری ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ وہ 3 لاکھ چھوڑ کر مرے ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے مسجد میں کچھ مال دے دینا, تو 1 لاکھ گویا کہ مسجد میں دینا ہوگا, 2 لاکھ ورثاء کا یا دیگر جو معاملات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے. اب یہ کچھ کویسچنز آپ کے رہ گئے ہیں, ٹائم بڑا کلوز ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں ان کے